بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ پاک اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے بھی بہت سے کام لیے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہی انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جنوں انس چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی ہے، شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط میں مضمون پڑھ کر سنایا جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرا پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرا پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم و شان لشکر لے کے وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہیں شہر سے نکال دوں گا۔ اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ
کا تخت وہاں موجود تھا، اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے آپ علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1654 میں 90 عورتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک اور روایت جسے امام بخاری نے جہاد کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں طولے کا ذکر کیا ہے، جس میں 99 عورتوں کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی اور آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔